ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاة علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ارشاد فرمایا تم اپنی مجالس کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کیا کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر اپنے سلسلے احکام نماز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہو سکے تو حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس سلسلے میں سب سے پہلے ہم فضائل پر بات کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد چند ایک احکام نماز کو بھی اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، اور پھر تیسرے حصے میں ہم چند ایک ریکارڈڈ جو سوالات ہمارے پاس ہوتے ہیں انہیں بھی شامل کرتے ہیں۔ آئیے سماعت فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بنی نوع انسان کی تخلیق فرمائی۔ ہم تمام انسانوں کو پیدا کیے جانے کا جو اصل مقصد ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ہماری جو تخلیق کا مقصد ہے اسے بیان فرمایا، اور عبادات میں نماز کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے اور اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے پیارے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے تو اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے نماز کے بارے میں دعا بھی کی، جس کا تذکرہ قرآن مجید کی سورہ ابراہیم میں موجود ہے۔ 13واں سپارہ ہے اور آیت نمبر 40 ہے۔ رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اس میں اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے نماز پر قائم رہنے، یا یوں کہہ لیں کہ نماز کو قائم رکھنے کے لیے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کی، اور یہ بھی عرض کیا کہ ہماری اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لینا۔ حقوق اللہ میں نماز کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ روز قیامت تمام حقوق اللہ میں سب سے پہلے اسی نماز کے متعلق سوال کیا جائے گا، جیسا کہ حدیث مبارک میں ہے، کل قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے اس کی نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہاں مراد حقوق اللہ ہیں۔ اس حدیث مبارک کے تحت حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے لکھا کہ بے شک نماز ایمان کی علامت اور اصل عبادت ہے۔ دوبارہ سنیے، آپ فرماتے ہیں کہ بے شک نماز ایمان کی علامت اور اصل عبادت ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں۔ ایک حدیث مبارک میں
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے حوالے سے فرمایا الصلاۃ نور، نماز نور ہے۔ حضور نے نماز کو نور قرار دیا۔ اس کی وضاحت بھی سماعت فرمائیے۔ فرمایا جیسے روشنی گھڑوں میں گرنے سے بچاتی ہے، رات کا اندھیرا ہو، تاریکی ہو اور آپ جا رہے ہوں، ہر طرف تاریکی ہی تاریکی ہے، کہاں کہاں گڑھے ہیں، کہاں کہاں گرنے کی جگہ ہیں، یہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا کیونکہ ہر طرف تو تاریکی ہے۔ وہاں پر روشنی اسے فائدہ دیتی ہے کہ گھڑوں میں گرنے سے بچا لیتی ہے۔ ہاتھ میں ایک ٹارچ ہے، ایک لیمپ ہے، ایک ٹیوب لائٹ ہے، اس کے ذریعے سے چلتا چلا جا رہا ہے اور اب اسے چلنے میں پرابلم نہیں، حالانکہ ہر طرف تاریکی ہے اور ہر طرف سناٹا ہے، اور یہ اپنے آپ کو صحیح طریقے سے چلنے پر قدرت دے رہا ہے۔ کس کے ذریعے؟ روشنی کے ذریعے سے۔ تو فرمایا جیسے روشنی گھڑوں میں گرنے سے بچاتی ہے، ایسے ہی نماز بے حیائی اور اس جیسے کئی گناہوں کے گھڑے میں گرنے سے انسان کو بچا لیتی ہے۔ فرمایا کہ نماز نور ہے۔ اور ایک اس کی دوسری توجیہ جو شارحین حدیث نے بیان فرمائی، فرمایا کہ قیامت کے دن نمازی کے لیے اجر و ثواب نور بن کر ظاہر ہوگا۔ اس کی نماز کی وجہ سے اجر و ثواب نور بن کر ظاہر ہوگا جو اس کو دے دیا جائے گا۔ اور تیسری ایک اور توجیہ بیان فرمائی کہ نور نماز دنیا اور آخرت میں نمازی کے چہرے سے، اس کے فیس سے بالکل ظاہر ہوگا، اس لیے فرمایا گیا کہ یہ نور ہے۔ اور اس کی ایک اور توجیہ جو ہے وہ شارحین حدیث نے یہ بیان فرمائی کہ نماز مسلمان کے دل کی، چہرے کی، قبر کی اور قیامت کی روشنی ہے۔ چہرے کی روشنی، دل کی روشنی، قبر میں جائے تو نماز کی وجہ سے وہاں روشنی، اور جب قیامت کے نفس نفسی کے عالم میں پہنچے تو اس روز بھی اس کے لیے روشنی ہوگا۔ مذکورہ تفصیل سے نماز کی جو اہمیت ہے بالکل روز روشن کی طرح مدنی چینل کے ناظرین واضح ہو جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت خود فرما دی، کسے نور نماز ملے گا اور کسے نہیں ملے گا۔ ایک حدیث مبارک میں حضور فرماتے ہیں جس نے نمازوں کی حفاظت کی اس کے لیے قیامت میں اس کی جو نماز ہے نور، برہان یعنی دلیل اور نجات ہوگی، اور جس نے نماز کی حفاظت نہ کی تو اس کے لیے یہ نماز نہ تو نور بنے گی کیونکہ اس نے تو نماز پڑھی نہیں، نہ اس کے لیے نور ہوگا، نہ برہان اور نہ نجات۔ یعنی وہ بے نمازی قیامت کے روز قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ اور ابی بن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ایک موقع پر پیارے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لوگوں کو قیامت کے دن کامل نور کی بشارت ہو جو اندھیروں میں پیدل چل کر مسجدوں کو جاتے ہیں، یعنی اپنی نماز کی محافظت کرتے ہیں، نماز کی حفاظت کرتے ہیں، نماز کو پڑھتے ہیں۔ منقول ہے کہ جب قیامت کا دن قائم ہوگا تو نمازیوں کو گروہ در گروہ جنت کی طرف جانے کا حکم ہوگا۔ جب پہلا گروہ، پہلی جماعت جنت میں داخلے کے لیے لائی جائے گی تو ان کے جو چہرے ہیں وہ ستاروں کی طرح چمکتے دھمکتے نظر آئیں گے۔ فرشتے ان کا استقبال کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ تم کون ہو؟ وہ کہیں گے ہم امت محمدیہ علی صاحبی الصلاۃ والسلام کے نمازی ہیں۔ پھر پوچھا جائے گا کہ تمہارے جو اعمال ہیں یعنی تمہاری جو نمازیں ہیں ان کا کیا حال تھا؟ وہ کہیں گے کہ ہم اذان سنتے ہی وضو کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور دنیا کی کوئی چیز ہمیں اس سے روک نہیں سکتی تھی۔ نماز کے لیے جو اذان دی جاتی، اذان سنتے ہی فوراً وضو کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ فرشتے کہیں گے
تم اسی کے مستحق ہو، یعنی تمہیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ پھر ایک دوسرا گروہ، ایک دوسری جماعت جنت میں داخلے کے لیے لائی جائے گی، اور یہ نمازیوں کی جماعت ہوگی۔ ان کا حسن و جمال یعنی خوبصورتی پہلے گروہ سے بھی، پہلی جماعت سے بھی زیادہ ہوگی۔ ان کے چہرے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ فرشتے ان سے پوچھیں گے تم کون لوگ ہو؟ وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والے تھے۔ پھر فرشتے ان سے پوچھیں گے تمہاری نمازوں کا کیا حال تھا، یعنی کیسے نمازیں پڑھتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم نماز کے وقت سے پہلے نماز کے لیے وضو کر لیتے تھے۔ جو پہلی جماعت تھی اذان سنتے ہی وضو کے لیے کھڑی ہو جاتی تھی، اور یہ جو دوسری جماعت ہے جن کے چہرے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، یہ کہیں گے کہ ہم اذان سے پہلے ہی وضو کر لیا کرتے تھے، اور جب اذان سنتے تھے فوراً مسجد میں حاضر ہو جاتے تھے۔ تو فرشتے کہیں گے تم اسی کے مستحق ہو۔ پھر ایک تیسری جماعت، ایک تیسرا گروہ جنت میں داخلے کے لیے لایا جائے گا۔ ان کے جو چہرے ہیں وہ سورج کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں سورج کی روشنی چاند اور ستاروں کی روشنی سے زیادہ ہے۔ ان کے جو چہرے ہیں وہ سورج کی طرح روشن ہوں گے۔ فرشتے ان سے پوچھیں گے تم اتنے خوبصورت ہو، اتنے اعلیٰ مقام والے ہو، اور یہ کیوں ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہم ہمیشہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ فرشتے پوچھیں گے تمہاری نمازوں کا حال کیا تھا؟ وہ کہیں گے ہم اذان ہونے سے پہلے ہی مسجد میں موجود ہوتے تھے۔ پہلی جماعت اذان سنتے ہی وضو کے لیے کھڑی ہو جاتی، اور جو دوسری جماعت ہے وہ اذان سے پہلے ہی وضو کر لیتے تھے، اور جب اذان ہوتی فوراً مسجد میں حاضر ہوتے۔ اور جو تیسری جماعت ہے یہ اذان سے پہلے ہی وضو کرنے کے بعد مسجد میں موجود ہوتے تھے، اور اذان مسجد میں ہی سنتے تھے۔ فرشتے کہیں گے تم اسی کے مستحق ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، نماز دل، معدہ، آنتوں وغیرہ کے مرض میں شفا دیتی ہے۔ نماز درد و غم کا احساس بھلا دیتی ہے یا کم کر دیتی ہے۔ نماز میں بہترین ورزش ہے کہ اس میں قیام ہے، رکوع ہے، سجدے ہیں، اور یہ سب کرنے سے بدن کے اکثر جو جوائنٹس ہوتے ہیں ان میں حرکت آتی رہتی ہے۔ نزلہ زکام کے مریض کے لیے طویل یعنی لمبا سجدہ نہایت مفید ہوتا ہے۔ سجدے سے بند ناک کھل جاتی ہے۔ آنتوں میں جمع ہونے والے غیر ضروری مواد کو حرکت دے کر نکالنے میں سجدہ کافی معاون ثابت ہوتا ہے، مددگار ثابت ہوتا ہے۔ نماز سے ذہن صاف ہوتا ہے اور غصے کی آگ جو ہے وہ بجھ جاتی ہے۔ نماز رزق لاتی ہے، صحت کی حفاظت کرتی ہے، اذیت یعنی تکلیف دور کرتی ہے، بیماری بھاگ جاتی ہے، دل کو قوت مل جاتی ہے، فرحت یعنی خوشی کا احساس انسان کو ملتا ہے، سستی بندے کی دور ہو جاتی ہے، اور شرح صدر انسان کا اس نماز سے ہوتا ہے، یعنی سینہ کھل جاتا ہے، روح کو غذا ملتی ہے، دل منور یعنی روشن ہو جاتا ہے، چہرہ نماز چمکا دیتی ہے، برکت لاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی سے بندے کو قریب کر دیتی ہے اور شیطان کو دور بھگا دیتی ہے۔ یہ فوائد اسی صورت میں حاصل ہوتے ہیں جب نماز سکون و اطمینان کے ساتھ، درست طریقے سے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کے حقوق واجبہ کو ادا کرتے ہوئے پھر ادا کی جائے۔ اس لیے مدنی چینل کے ناظرین، اس کے لیے ضروری ہے کہ نماز کو سیکھا جائے، نماز کے مسائل کی آگاہی ہونی چاہیے، اس کے واجبات، اس کے مکروہات، اس کے مفسدات، اس کے فرائض، ان سب چیزوں کا اگر علم ہوگا، نماز کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں جانتے ہوں گے، تو یقیناً پھر اس کے مطابق عمل کر کے ان فضائل کو حاصل بھی کر پائیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، نماز کا ذوق اور شوق بڑھانے کے لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک کتاب فیضان نماز تحریر فرمائی ہے۔ اس کتاب کی تحریر اتنی دلچسپ ہے، جی ہاں اتنی دلچسپ ہے کہ کتاب رکھنے کا دل ہی نہیں چاہتا۔ فیضان نماز
ہر گھر بلکہ ہر فرد کی ضرورت ہے۔ جی ہاں، فیضان نماز ایک خزانہ ہے۔ اس کتاب کو نہ پڑھنا بہت بڑے خزانے سے محرومی کا باعث بن سکتا ہے۔ اگر آپ یہ خزانہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پہلی فرصت میں یہ کتاب خریدیے اور دین و دنیا کے فوائد اس کو پڑھ کر اپنی اصلاح کر کے حاصل کیجیے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، آج کے سلسلے میں چند ایک احکام نماز کو بھی ہم شامل کرتے ہیں۔ گزشتہ سلسلے میں چونکہ امام اور مقتدی کے حوالے سے ہی کچھ گفتگو چل رہی تھی، تو آج کے سلسلے میں بھی ہم اسی حوالے سے کچھ گفتگو آگے بڑھائیں گے۔ امام صاحب کا محراب میں کھڑا ہو کر امامت کرنا یہ کیسا ہے؟ یعنی پورے کے پورے امام صاحب محراب میں کھڑے ہیں اور باقی مقتدی جو ہے ان کے پیچھے ہیں، تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ جبکہ سنا یہ ہے کہ امام صاحب کے قدم کچھ محراب سے باہر ہونے چاہیے۔ تو اس حوالے سے فقہاء نے جو اپنی کتابوں میں لکھا ہے وہ یہ ہے کہ امام کو تنہا محراب میں کھڑا ہونا یہ مکروہ تنزیہی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایک ناپسندیدہ عمل ہے۔ اور اگر امام صاحب باہر کھڑے ہوں اور سجدہ محراب میں کریں، یعنی امام صاحب کے جو پاؤں ہیں وہ محراب سے پیچھے ہیں یا کم سے کم ایڑیاں پیچھے ہیں، اور سجدہ اگرچہ محراب میں ہو جاتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، یا وہ تنہا محراب میں نہ ہو بلکہ محراب اتنا بڑا ہے کہ امام صاحب خود اور چند ایک مقتدی بھی محراب کے اندر جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو تب بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یوں ہی اگر یہ صورت ہو کہ مقتدیوں پر وہ مسجد تنگ پڑ جائے، جیسے بعض علاقے ہوتے ہیں، مارکیٹیں ہوتی ہیں جہاں پر نمازی جب نماز کے لیے آتے ہیں تو مسجدیں کم پڑ جاتی ہیں، یعنی جگہ کم پڑ جاتی ہے، تو ایسی صورت میں جب کہ مقتدیوں پر مسجد تنگ ہو، تو اس صورت میں اگر امام صاحب محراب میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر یہ کراہت تنزیہی بھی ختم ہو جائے گی، کیونکہ اب ضرورت ہے، مسجد میں نمازیوں کے لیے جگہ تنگ پڑ جاتی ہے۔ اور یوں ہی آپ دیکھتے ہوں گے نماز جمعہ کے لیے اور نماز عیدین کے لیے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نمازیوں کے لیے جگہ کم پڑ جاتی ہے، تو پھر اس صورت میں اگر امام صاحب پورے محراب میں بھی چلے جائیں کہ ان کے جانے کی وجہ سے پیچھے ایک صف اور بن جائے گی، تو اس طرح نمازیوں کی تعداد بڑھ جائے گی، تو شرعاً اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسی مسئلے کو جو محراب کا ہے کہ امام کو جو در ہوتے ہیں دروازے کے بیچ میں، ان میں کھڑا ہونا بھی منع کیا گیا ہے، یہ بھی مکروہ تنزیہی ہے۔ تو جو حکم محراب میں کھڑے ہونے کا بیان کیا گیا ہے اسی پر اس کو بھی آپ قیاس کر سکتے ہیں۔ دوسرا مزید ایک مسئلہ ہم آج کے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، وہ مسئلہ یہ ہے کہ مقتدی کہاں کھڑا ہو، اس کے لیے افضل کیا ہے کہ امام کے بالکل پیچھے کھڑا ہو جائے یا دائیں یا بائیں، یہ کہاں کھڑا ہو؟ دیکھیں، مقتدی کے لیے افضل یہ ہے کہ امام سے بالکل قریب کھڑا ہو، امام سے جو قریب جگہ پڑے وہاں پر اس کے لیے کھڑا ہونا یہ افضل ہے۔ وہ پیچھے بھی ہو سکتی ہے، بالکل پیچھے وقت پر آ جائے تو امام کے بالکل پیچھے کھڑا ہو جائے تو یہ بھی افضل ہے۔ اور اگر یہ بعد میں آیا اور دونوں طرف برابر ہے کہ امام کے دائیں طرف بھی مقتدی ہیں، بائیں طرف بھی پیچھے ایک صف بنی ہوئی ہے وہاں پر بھی مقتدی ہیں، تو جب دونوں طرفیں برابر ہوں تو پھر داہنی طرف یہ افضل ہے کہ رائٹ سائڈ پر یہ کھڑا ہو جائے، یہ اس کے لیے افضل ہے۔ ورنہ جو صف قریب ہو، فرض کر لیں رائٹ سائڈ پہ زیادہ مقتدی ہیں اور لیفٹ سائڈ پر مقتدی کم ہیں، تو اگر یہ لیفٹ سائڈ پہ کھڑا ہوتا ہے تو امام کے رائٹ سائڈ کی بنسبت زیادہ قریب آ جائے گا، تو یہاں پھر افضلیت لیفٹ سائڈ پہ ہو جائے گی، اور اگر دونوں طرف برابر ہے تو پھر رائٹ سائڈ کو افضلیت ہے۔ اور جہاں صف اول کی افضلیت کی بات ہے تو یہ صف اول کی افضلیت یہ عام نمازوں میں ہے، نماز جنازہ کے اندر آخری صف کو فضیلت ہوتی ہے، لیکن یہ 5 نمازیں جو ہم ادا کرتے ہیں مسجد کے اندر جا کے یا اسی طرح عیدین ہیں، اس کے اندر جو افضلیت ہے وہ صف اول کو ہوا کرتی ہے۔ مزید چینل کے ناظرین، آئیے آج کے سلسلے میں چند ایک
ریکارڈڈ سوالات بھی ہم شامل کرتے ہیں. یہ سوال چلائیے. محمد عرفان حیدر شہر بوانا سے عرض کر رہا ہوں، مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ سترے کے بغیر چھوٹی مساجد میں اور آج کل جو ہمارے علاقوں میں بڑی مساجد ہیں ان میں نمازی کے آگے سے گزرنے کا کیا حکم ہے، اور کتنی صفیں چھوڑ کر ہم نمازی کے آگے سے گزر سکتے ہیں؟ نمازی اگر نماز کسی مکان میں پڑھ رہا ہے یا وہ کسی مسجد صغیر میں، جیسے ہمارے ہاں جو مساجد ہے وہ چھوٹی مساجد میں ہی کاؤنٹ ہوتی ہیں، جو آج کل آپ مساجد دیکھتے ہیں اگرچہ بات بڑی بھی ہوتی ہیں لیکن انہیں چھوٹی مساجد ہی کاؤنٹ کیا جاتا ہے. تو یہ جو چھوٹی مساجد ہیں یا کہیں مکان ہے، چھوٹی جگہ ہے، وہاں پر نماز قائم کی جا رہی، کسی دکان کے اندر نماز قائم کی جا رہی ہے، تو فقہا نے لکھا کہ دیوار قبلہ تک نمازی کے آگے سے گزرنے کی اجازت نہیں ہے. یعنی اگر سترہ ہے تب تو سترے کے آگے سے گزر سکتے ہیں، لیکن اگر سترہ نہیں ہے تو پھر نمازی کے آگے سے گزرنے کی اجازت نہیں ہے. دیوار کے پیچھے سے تو گزر سکتے ہیں لیکن نمازی کے آگے سے گزرنے کی اجازت نہیں ہے. اور اگر یہ نمازی جو نماز پڑھ رہا ہے کسی میدان کے اندر ہے، صحرا میں ہے، یا یہ بہت بڑی مسجد ہے اس میں نماز پڑھ رہا ہے، تو پھر شریعت یہ کہتی ہے کہ موضع سجود تک اس کے آگے سے گزرنا یہ گناہ ہے، کیونکہ حدیث مبارک میں اس سے ممانعت آ گئی ہے. تو یہ موضع سجود کا جو کانسیپٹ ہے یہ کیا ہے؟ یہ موضع سجود کا کانسیپٹ یہ ہے کہ قیام کی حالت میں جب ایک بندہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کی جو نگاہ ہے، اس کی جو نظر ہے، اس کے سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے. جب کھڑے کھڑے سجدے کی جگہ پر نظر رکھی جائے تو تب بھی ہماری نظر کچھ آگے جاتی ہے. یہ کم و بیش 3 گز ہوتے ہیں، یعنی 3 صفوں تک یہ آگے ہماری نظر چلی جاتی ہے. تو کہا یہ 3 صفوں کے بعد سے اگر کوئی گزرنا چاہے تو گزر سکتا ہے. ہاں اگر وہاں پر بھی سترہ رکھا ہوا ہے تو پھر 3 صفوں سے پہلے بھی چاہے تو گزر سکتا ہے. یعنی آڑ ہے، کوئی چیز حائل ہے یا سترہ ہے جو شرعی مقدار کے مطابق ہے تو پھر اس کے آگے سے بھی گزرنے کی اجازت ہے. لیکن اس میں ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ نمازی کے آگے سے گزرنے سے نماز میں کوئی خلل نہیں پڑتا. یہ جو شخص گزر رہا ہے وہ گزرنے والا اگر سترے کے بغیر نمازی نماز پڑھ رہا تھا، اب اس کے آگے سے یہ گزرتا ہے شریعت نے جتنی اجازت دی ہے اس سے ہٹ کر، تو پھر ایسی صورت کے اندر اس کے اوپر گناہ ہونے یا نہ گناہ ہونے کا مسئلہ ہوگا. البتہ جو نمازی نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز میں کسی بھی قسم کا خلل واقع نہیں ہوگا. مزید سوال چلائیے. کونیر رضا جھنگ سے مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ نماز کے ایک رکن کے اندر 3 بار حرکت دینے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. پوچھنا یہ تھا کہ مچھروں کی کثرت کی وجہ سے پاؤں پہ خارش ہوتی ہے جس کی وجہ سے بار بار پاؤں اٹھانا پڑتا ہے، تو کیا اس طرح 3 بار پاؤں اٹھانے کے ساتھ نماز ٹوٹ جائے گی؟ رہنمائی فرما دیں. دیکھیں، سب سے پہلے تو کوئی ایسا اہتمام کرنا چاہیے کہ نمازی جہاں نماز پڑھ رہا ہو وہاں پر مچھروں کی کثرت نہ ہو، اس سے بچاؤ کی صورت ہونی چاہیے تاکہ نمازی کی نماز کے اندر جو خشوع و خضوع ہونا چاہیے، جو شریعت میں ہم سے نماز کے اندر مطلوب ہے کہ نماز خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کی جائے، اور قرآن میں بھی اس کا حکم موجود ہے، تو یہ ہمارا خشوع و خضوع جو ہے یہ برقرار رہے. لیکن پھر بھی اگر مچھر کے کاٹنے سے خارش ہو تو ضبط کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ نماز کمپلیٹ ہو سکے. بہت زیادہ وقت تو نہیں لگتا، نماز مکمل کر لیں پھر اس کے بعد خارش کر لیں. لیکن اگر ضبط بھی نہ ہو سکے، یعنی مشکل ہو گئی اور اس سے نمازی کا دل پریشان ہو رہا ہے، بے چین ہو رہا ہے، بار بار خارش کرنے کو دل کرتا ہے، کھجانے کو دل کر رہا ہے، تو یاد رکھیں ایک رکن کے اندر 2 بار تک کھجانے کی اجازت ہے، خواہ وہ ہاتھ کے ساتھ کھجایا جائے یا وہ پاؤں کے ساتھ کھجایا جائے. صرف 2 بار ایک رکن میں، جیسے قیام ہے یہ ایک رکن ہے، رکوع ہے یہ ایک رکن ہے، سجدہ ایک رکن ہے، تو ہر رکن کے اندر صرف اور صرف 2 مرتبہ تک کھجانے کی اجازت ہے. تیسری مرتبہ کھجانے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. لہذا اگر کوئی شخص
نماز کے اندر مچھروں کی وجہ سے یا کسی بھی اور وجہ سے یہ خارش کرتا ہے، اپنے بدن پر کھجاتا ہے، ایک رکن میں اگر 3 مرتبہ پاؤں کو حرکت دے یا ہاتھ اور پاؤں کو حرکت دے تو اس کی نماز جو ہے وہ فاسد ہو جائے گی۔ اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز میں عمل کثیر کرنا یہ نماز کو فاسد کر دیتا ہے، عمل قلیل فاسد نہیں کرتا۔ عمل کثیر کس کو کہتے ہیں؟ یعنی نماز میں ایسا کام کرنا کہ جب وہ کام بندہ کر رہا ہو تو دور سے وہ شخص کے جو اس کو دیکھ رہا ہے، دور سے دیکھنے والے کو یقین ہو جائے یا ظن غالب ہو جائے کہ یہ شخص نماز میں نہیں ہے، اس کو عمل کثیر کہتے ہیں۔ اور یہ جو عمل کثیر ہے یہ نماز کو توڑ دیتا ہے۔ تو فقہاء نے اس عمل کو جو 3 مرتبہ کرنا ہے ایک رکن میں، اسے عمل کثیر میں کاؤنٹ کیا ہے، تو اس وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو لہٰذا اس کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں، وضو کر کے آتے ہیں، بار بار اپنی داڑھی کو سہلاتے ہیں، کبھی سر کے اوپر ٹوپی کو ٹھیک کرتے ہیں، کبھی اپنے بازوؤں پر یہ آستینیں چڑھی ہوئی ہوتی ہیں تو ان کو کھولنے لگ جاتے ہیں، کبھی بٹن بند کرنے لگ جاتے ہیں، کبھی سامنے کا بٹن بند کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ بہت سارے کام، بہت سارے شغل کرتے ہوئے لوگوں کو نماز میں دیکھا جاتا ہے، جبکہ یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے کہ ہم نے اپنی نمازیں بچانی ہے، ضائع نہیں کرنی۔ ایک بندہ کوشش کر کے دکان سے اٹھ کر تو آ گیا ہے نماز پڑھنے کے لیے اور گاہکوں کو چھوڑ کر آیا ہے، اور یہاں آئے اور یہ عمل کرے نماز ٹوٹ جائے تو کیا فائدہ؟ تو جب آئے ہیں تو پورے اچھے طریقے سے نماز کو پڑھنا چاہیے۔ اور یہ کیسے پتہ چلے گا؟ احکام نماز پروگرام دیکھتے رہیے، فیضان نماز کتاب آپ پڑھتے رہیے، احکام نماز کے بارے میں جہاں جہاں آپ کو ملے، جیسے بہار شریعت ہے، اس کا 3 حصہ اس کا مطالعہ کیجئے۔ انشاءاللہ بہت سارے مسائل ہیں جو آپ کے حل ہو جائیں گے، خود آپ کو پتہ چل جائیں گے۔ جب مسائل آئیں گے تو انشاءاللہ اس کی وجہ سے ہماری نماز بچے گی، ضائع نہیں ہوگی۔ مزید اس میں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ جو کھجانا ہے یہ کس طرح ہوگا، یعنی ہر مرتبہ ہاتھ کو اپنی جگہ سے ہٹانا۔ مثال کے طور پہ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں تو ہاتھ اٹھایا، گال کے اوپر، رخسار کے اوپر کھجا لیا اور پھر وہیں رکھ لیا، اور پھر دوسری مرتبہ دوبارہ حرکت دی، یہ 2 ہو گیا۔ اور تیسری مرتبہ جب دوبارہ سر پہ کھجائیں گے یا کسی بھی جگہ تو یہ عمل کثیر ہوگا، نماز کو توڑ دے گا۔ لیکن اگر ایک ہی مرتبہ اٹھایا اور جسم سے ہٹائے بغیر چند جگہوں پر کھجا لیا، مثال کے طور پہ ہاتھ یہاں رکھا، کھجایا، پھر یہاں کھجا لیا، اور تیسری دفعہ یہاں کھجا کے ہاتھ باندھ لیا، تو یہ ایک مرتبہ کھجانا کہلائے گا۔ تو ہر مرتبہ اپنے مقام سے اٹھانا اور پھر اس کے ساتھ کھجانا، یعنی حرکت دینا، تو یہ 3 مرتبہ حرکت دینا کہلائے گا۔ اور ایک ہی مرتبہ ہاتھ اٹھا کر جسم سے جدا کیے بغیر 2-3 جگہوں پر کھجا لیا تو یہ 1 مرتبہ کھجانا کہلائے گا۔ اس کو بھی ذہن میں رکھیے اور اپنی نماز کو درست کیجئے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے کا آج کا وقت اختتام کو پہنچا۔ آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے، دعا گو ہیں اللہ تبارک و تعالی جو کچھ بھی سیکھا ہے، سکھایا ہے، ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔